ابراہیم لنکن کا شمار دنیا کے ان چند اہم لیڈروں میں ہوتا ہے جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا نام ہی ان کا تعارف ہوتا ہے۔ ابراہیم لنکن نے اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر آخری لمحے تک جان توڑ محنت کی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ امریکی امراء کے لیے جوتے بھی تیار کیے، بطور ڈاکیا اور کلرک انتھک محنت کی، اپنی ذاتی کاوشوں سے قانون کا امتحان پاس کیا اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب قدم بڑھاتے ابراہیم لنکن امریکی کانگریس کے رکن بھی منتخب ہو گئے۔ سن 1856 میں وہ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل ہوئے اور سن 1860 میں امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہوئے۔ ان کی قیادت میں امریکہ خانہ جنگی سے باہر آیا اور ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہوا۔ 1864 میں وہ دوبارہ امریکی صدر منتخب ہوئے، تاہم 15 اپریل سن 1865 کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے۔ پرائم صدر بنے تو انہوں نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک صدارتی فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کیا، جس کے دور اثرات مرتب ہوئے۔ امریکی اشرافی لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ ابراہیم لنکن کے خلاف ہو گئے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور ان کا مذاق اڑانے سے بالکل نہیں چوکتے تھے۔ ان کی صدارت سے متعلق ایک واقعہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب وہ بطور صدر حلف اٹھانے کے بعد پہلی صدارتی خطاب کے لیے آئے تو ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہیم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا کہ تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ میں کہکا لگایا گیا۔ لنکن مسکرائے اور سیدھا ڈائس پر آگے۔ رئیس سینیٹر سے مخاطب ہو کر کہا، سر میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ وہ اس حال میں موجود دوسرے امراء کے جوتے بھی سیتا رہا، لیکن آپ نے کبھی سوچا امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرے والد ایک عظیم فنکار تھے، ان کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتے تھے۔ میرے والد کو ان کے پورے کیریئر میں کسی نے ان کے بنائے ہوئے جوتے کی شکایت نہیں کی۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا ہوا جوتا تنگ آ جائے تو میں حاضر ہوں، میں جوتا بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھ سے نیا جوتا بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا۔ وہ عظیم فنکار اور ایک عظیم کاریگر تھا اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ امریکی صدر ابراہیم لنکن نے حبشوں کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی۔ بالآخر سن 1863 میں ایک صدارتی فرمان کے ذریعے انہیں آزاد قرار دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کا اپنے جیسے انسان کی غلامی میں ہونا غیر فطری ہے۔ ناظرین، ان کے کارناموں میں نہ صرف غلامی کا خاتمہ شامل ہے بلکہ انہوں نے امریکی تاریخ کے مشکل ترین دور یعنی خانہ جنگی کے دور میں مرکز کو سنبھالے رکھا، خانہ جنگی کو خاتمے کی جانب لے کر گئے۔ یاد رہے کہ اس جنگ کا شمار تاریخ کی خونی ترین خانہ جنگیوں میں ہوتا ہے۔ جنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئینی اور سیاسی بحران کا بھی سامنا کیا، دانش مندی سے ان کا حل نکالا۔ دانش مندانہ قیادت کے سبب امریکی یونین اپنا وجود برقرار رکھ سکی، غلامی کا خاتمہ ہوا اور وفاق کو استحکام ملا۔ بات یہی نہیں ختم ہوتی بلکہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے ملکی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کیا، جن کی مدد سے امریکہ آنے والی چند دہائیوں میں سپر پاور کے رتبے سے فائز ہو گیا۔ ابراہیم لنکن کا اپنے بیٹے کے ٹیچر کو وہ خط جو تمام ماں باپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کے استاد کو لکھا،
मेरे बेटे को वो ताकत अता करने की कोशिश कीजिए कि ये हर शख्स की बात सुने, लेकिन ये भी बताएं कि जो कुछ सुने इसे सच की गोटी पर परखे और दुरुस्त हो तो अमल करे। इसे दोस्तों के लिए कुर्बानी देना सिखाएं। इसे बताएं कि उदासी में कैसे मुस्कुराया जाता है। इसे बताएं कि आंसुओं में कोई शर्म नहीं। इसे समझाएं कि मनफी सोच रखने वाले को अतर में मत लाए और खुशामद और बहुत ज्यादा मिठास से होशियार रहे। इसे सिखाएं कि अपनी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत का बेहतरीन मुआवजा वसूल करे, लेकिन कभी भी अपनी रूह और दिल को बेचने की कोशिश ना करे। इसे बताएं कि शोर मचाते हुए हजूम की बातों पर कान ना धरे, और अगर वो समझता है कि वो सही है तो अपनी जगह पर कायम रहे, डटा रहे। इसके उस्ताद हैं, इससे शफकत से पेश आएं, अगर प्यार और दिलासा मत दीजिए, क्योंकि याद रखें खाम लोहे को भड़कती आग ही फौलाद बनाती है। इसे सीखना होगा कि हर शख्स खरा नहीं होता, लेकिन इसे ये भी बताएं कि हर गुंडे के मुकाबले में एक हीरो भी हुआ करता है। हर खुदगर्ज सियासतदान के मुकाबले में एक दोस्त भी हुआ करता है। आप इसे हसद से दूर कर दें। अगर आप कर सकें तो इसे खामोश कहकों के राज के बारे में भी बताएं। इसको ये सीख लेना चाहिए कि बदमाशों का मुकाबला करना सबसे आसान काम हुआ करता है। अगर आप बता सकते हैं तो इसे किताबों के सहरा के बारे में बताएं, लेकिन इसे इतना वक्त जरूर दीजिए कि वो आसमानों पर उड़ने वाले परिंदों के दायमी राज, शहद की मक्खी के सूरज से ताल्लुक और पहाड़ों से फूटने वाले फूलों पर भी गौर कर सके। इसे बताएं कि स्कूल में नकल करके पास होने से फेल हो जाना ज्यादा बाइज्जत है। इसे बताएं कि जब सब कहते भी रहें कि वो गलत है तो अपने ख्यालात पर पुख्ता यकीन रखे। नाजरीन, 15 अप्रैल 1865 अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन को वाशिंगटन में इस वक्त गोली मार दी गई जब वो एक थिएटर में ड्रामा देख रहे थे। वो मौके पर हलाक हो गए और अमेरिका में तहलका मच गया। गालिब इम्कान यही कहा गया कि सदर का कातिल एक अमेरिकी अदाकार जॉन बूथ था, जिसने ये हरकत अकेले ही की थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये कत्ल बाकायदा साजिश के तहत किया गया था, जिसमें 8 अफराद शामिल थे और सिर्फ सदर ही नहीं बल्कि नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी मारने की साजिश तैयार की गई थी। इब्राहिम लिंकन इन 4 अमरीकी सदरों में शामिल हैं जिन्हें अपने ओहदाए सदारत के दौरान कत्ल कर दिया गया था। इब्राहिम लिंकन के कातिल जॉन बूथ को कत्ल के 12 रोज बाद अमरीकी एहलकारों ने हलाक कर दिया था। साजिश में शरीक अफराद में 4 को सजाए मौत और दूसरे 4 अफराद को मुख्तलिफ मियाद की सजाएं दी गई थी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।